ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہاڑوں کے دامن میں گھر بکھرے ہوئے تھے۔ گاؤں کا نام نوراں تھا۔ وہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی عمر 16 برس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اس نے دنیا کی ساری کہانیاں خود جی لی ہوں۔ احمد کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہاتا، شام کو گھر لوٹتا تو ہاتھ پاؤں ڈگمگاتے۔ ماں گھر سنبھالتی، چولہے پر روٹیاں سیکتی اور بہن سکول جانے کی تیاری کرتی۔ احمد سکول ضرور جاتا، مگر اس کا دل کتابوں سے زیادہ جنگلوں، ندیوں اور پہاڑوں کی طرف کھینچتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیل گئی۔ بوڑھے لوگ بتاتے تھے کہ پہاڑوں کے پیچھے گہرے جنگل میں ایک پرانا مندر ہے۔ 100 سال پہلے ایک راجا نے وہاں اپنا خزانہ چھپایا تھا، سونے چاندی کے سکوں سے بھرے صندوق، ہیرے جواہرات، موتیوں کے ملائل، مگر راستہ بہت خطرناک تھا۔ بھیڑیوں کے جھنڈ، زہریلے سانپ، ٹوٹتی چٹانیں اور اندھیری غار۔ بہت کم لوگ وہاں گئے اور واپس آئے۔ جو آئے بھی وہ پاگل ہو کر لوٹے یا پھر کبھی واپس نہ آئے۔ احمد کے کانوں میں یہ بات پڑی تو اس کا دل چین ہو گیا۔ وہ راتوں کو سوچتا، اگر خزانہ مل گیا تو باپ کو کھیت بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بہن اچھے کالج میں پڑھ سکے گی، ماں کے ہاتھوں سے کام ختم ہو جائے گا، ہم سب خوش رہ سکتے ہیں۔ ایک رات جب سب سو گئے، احمد نے چپکے سے تھیلا اٹھایا۔ اس میں 2 روٹیاں، پانی کی بوتل، ایک چھوٹا سا چاقو، ایک پرانی ٹارچ اور ماں کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ وہ گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ رات گہری تھی۔ ٹارچ کی کمزور روشنی میں درختوں کی شاخیں شیطانوں کی انگلیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ کبھی دور سے بھیڑیے کی چیخ سنائی دیتی تو دل دھک دھک کرتا، پر احمد نہ رکا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، اگر واپس لوٹ گیا تو عمر بھر پچھتاؤں گا، ایک بار کوشش تو کر دیکھوں۔ تقریباً 4 گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچا۔ چٹان کے نیچے ایک تنگ راستہ تھا جہاں سے ایک شخص مشکل سے گزر سکتا تھا۔ احمد نے سانس روک کر اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بھی ہار مان رہی تھی۔ دیواروں پر نقش و نگار تھے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کچھ کھڑکھڑایا۔ ٹارچ ماری تو ایک پرانا لوہے کا صندوق نظر آیا۔ تالا نہیں تھا، صرف ایک بھاری ڈھکن۔ احمد نے ہاتھ کانپتے ہوئے ڈھکن اٹھایا۔ اندر سونے چاندی نہیں تھے، ایک پرانی کتاب تھی جس کا کور چمڑے کا تھا۔ کچھ پرانے کاغذوں پر نقشے بنے تھے اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ۔ احمد نے ڈبہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا آئینہ تھا، بالکل عام سا آئینہ۔ جب احمد نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ آئینے میں اس کا چہرہ وہی تھا، مگر پس منظر مختلف تھے۔ پہلے منظر میں وہ ایک بڑی شہر کی سڑک پر کھڑا تھا، اچھے کپڑوں میں، ہاتھ میں کتابیں لیے مسکراتا ہوا۔ پھر منظر بدلا، وہ اپنے گاؤں میں تھا، کھیت ہرے بھرے تھے، گھر پر نئی چھت تھی، باپ ہنستا ہوا کھیت دیکھ رہا تھا۔ احمد سمجھ گیا، یہ کوئی جادوئی خزانہ نہیں تھا، یہ ایک آئینہ تھا جو اس کی اپنی صلاحیت دکھا رہا تھا۔ خزانہ باہر نہیں، اندر تھا، محنت میں تھا، ہمت میں تھا، خوابوں میں تھا۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ صبح جب گھر پہنچا تو باپ نے پوچھا، بیٹا رات بھر کہاں تھے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، بابا خزانہ ڈھونڈنے گیا تھا اور مل بھی گیا۔ اس دن سے احمد بدل گیا۔ وہ سکول زیادہ توجہ سے پڑھنے لگا، راتوں کو چراغ جلا کر کتابیں پڑھتا، دن میں باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتا۔ 2 سال بعد جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو نمبر بہت اچھے تھے۔ گاؤں والوں نے حیرت سے دیکھا کہ احمد شہر گیا، وہاں پڑھائی کی، نوکری کی، پیسے بچائے۔ کچھ سال بعد واپس آیا تو گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول کھول دیا، وہاں غریب بچوں کو مفت پڑھاتا۔ اور وہ آئینہ آج بھی احمد کے پاس ہے۔ جب وہ بھی تھک جاتا ہے یا حوصلہ ہارنے لگتا ہے تو اسے دیکھتا ہے۔ آئینہ اب بھی وہی منظر دکھاتا ہے، ایک لڑکے کا جو خواب دیکھ رہا تھا، محنت کر رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ خزانہ کبھی باہر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔